صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں دوستو، ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں بارہا دین کے مجلسوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے، اس میں دین کی بات سننے کی نوبت آتی ہے. اس سلسلے میں ایک کوتاہی عموماً ہوتی ہے جس کوتاہی کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، مگر اس نقصان کا آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بیان کرنے والے کو کبھی اخلاص نہیں ہوتا اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں، اور سننے والا کبھی ایک خرابی میں مبتلا ہوتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں خرابی میں مبتلا ہوں. وہ کیا؟ اس خرابی کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے اور اس نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو یہ سوچ کر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میری بیماری کا صحیح ڈائگنوز ہو جانا چاہیے، پھر ڈاکٹر جو مجھے ایڈوائز کرے گا مجھے اس پر عمل کرنا ہے، جو دوائیاں مجھے بتائی جائیں وہ دوائی میں کھاؤں گا، جو پرہیز مجھے بتائے گا وہ پرہیز میں کروں گا. یہ سوچ کر کے انسان ڈاکٹر کے پاس جائے گا. دنیا میں کوئی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جو کسی نہ اسے دوائی کھانے کا ارادہ ہو اور نہ اسے پرہیز کرنے کا ارادہ ہو، بس صرف اس لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا میں دیکھوں گا یہ کیا کہتا ہے. ایسا دنیا میں کوئی پیشنٹ نہیں ہے. بیمار جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا یہ سوچ کر کے جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اس کے لیے مجھے دوائی کھانی پڑے، پیسہ خرچ کرنا پڑے، یہاں تک کہ اگر مجھے ایڈمٹ ہونا پڑے، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے اگر یہ کہا کہ تمہیں انٹینسو کیئر میں جانا ہوگا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اور اگر اس نے سخت پرہیز بتایا تو میں وہ پرہیز کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ سوچ کر کے انسان جاتا ہے. بس ہم جب دین کی کسی مجلس میں دین کی بات سننے کے لیے آئیں تو یہی نیت ہونی چاہیے کہ بیان کرنے والا جو کہہ رہا ہے میں سنوں گا. اگر اس نے وہ بات کہی جو کرنے کی ہے تو مجھے کرنی چاہیے، اور اگر اس نے وہ بات بیان کی ہے جس سے بچنا چاہیے تو مجھے بچنے کا ارادہ کرنا چاہیے. ظاہرہ بیان کرنے والا جو بیان کرے گا یا وہ کرنے والے اعمال بتائے گا یا وہ بچنے والے اعمال بتائے گا. کرنے والے اعمال ایک مسلمان پر کیا کیا چیزیں لازم ہیں، بچنے والے اعمال ایک مسلمان کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے. ظاہر ہے وہ تو یا وہ چیز بتائے گا یا یہ چیز بتائے گا، اور یہ بتانے والے کے علم پر موقوف ہے کہ اس کے پاس معلومات کتنی ہیں اور کتنے اچھے ڈھنگ سے وہ بیان کر پا رہا ہے. لیکن بہرحال وہ یہی چیزیں بیان کرے گا کہ ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے، کیا کام اسے کرنے چاہیے، کن کاموں سے اسے بچنا چاہیے. تو سننے والا یہ سوچ کر بیٹھنا چاہیے کہ میں سنوں گا. اگر وہ بات بیان کی جا رہی ہے جو میں آلریڈی کر رہا ہوں تو بہت اچھی بات ہے، آئندہ بھی پختگی کے ساتھ کروں گا. اور اگر میں وہ بات نہیں کر پا رہا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا حکم بیان کر رہا ہے، تو آئندہ مجھے وہ کام کرنا چاہیے. اور اگر یہ وہ چیزیں بیان کر رہا ہے جس سے بچنا چاہیے اور میں آلریڈی بچا ہوا ہوں تو شکر پڑھنا چاہیے اور آئندہ بھی بچے رہنے کا ارادہ کرنا چاہیے. اور اگر میں بچ نہیں پا رہا ہوں تو میں ارادہ کروں گا کہ آئندہ یہ بات گویا اس مجلس میں بیٹھ کر کے سننے کا فائدہ اٹھانا. ورنہ ہوتا یہ ہے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکل گیا، اور بعد میں بعض دفعہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں زبردست بیان کیا اس نے، مگر بیان کیا کیا تو ضرور نہیں یاد بیان کیا کوئی. عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہی نہ کی خاص نہ سکی یا بہت اچھا بیان کیا اس نے لیکن آگے کچھ نہیں. تو بہرحال اس وقت جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ چند ہی منٹ ہے، چند منٹوں میں جو گفتگو ہوگی اس گفتگو میں بیان کرنے والا بھی یہ نیت کرے گا اور سننے والے بھی نیت ہی کریں گے کہ اس گفتگو کا جو میسیج آخر میں نکلے گا اس میسیج کو ہم اپنائیں گے. جب بھی کہیں بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان سوچتا ہے کس ٹاپک پر بولوں گا، اور سوچے گا
किसी टीचर को या किसी लेक्चरर को या प्रोफेसर को अगर किसी इदारे में बुलाया गया कि आप बच्चों में कुछ कहें, तो सोचेगा कि मुझे बच्चों में क्या कहना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से जब किसी मस्जिद में बयान करने के लिए जाने का मौका आता है तो इंसान खुद ब खुद ही सोचेगा मुझे किस टॉपिक पर बोलना चाहिए। फिर जहन काम करने लगता है कि फला मौजू पर इन्हीं में से कोई एक मौजू तय हो जाता है। तो मैं अभी जब यहाँ के लिए हाजिर हो रहा तो मैं सोचता रहा कि क्या मौजू मुझे बयान करना चाहिए, और ये भी अंदाजा नहीं था यहाँ वक्त कितना है। तो अब जब ये 15-20 मिनट का वक्त है, 15-20 मिनट के वक्त में एक मुख्तसर सा मौजू जो इस वक्त मेरे जहन में आया वो मैं अर्ज करता हूँ, और उस मौजू को मैं पहले ही वाज़ेह कर देता हूँ। मौजू क्या होगा? इंसान की बॉडी कुरान और मेडिकल साइंस की रोशनी में। टॉपिक ये है, इंसान की बॉडी कुरान और मेडिकल साइंस की रोशनी में, और उसी बीच में आपको मैसेज मिल जाएगा कि कहना क्या है इसमें। हज़रात, अल्लाह ताला शानहू ने अपनी कुदरतों का इजहार अपनी मखलूक़ात के जरिए किया, और उस मखलूक़ात में से एक शाहकार मखलूक इंसान भी है। और अल्लाह जल्ल शानहू कुरान करीम में कई जगह ये फरमाते हैं कि मेरी कुदरतों की निशानियां खुद तुम्हारे जिस्म में मौजूद हैं। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपने जिस्मों में देखो ना मेरी क्या कुदरत की क्या क्या निशानियां तुम्हारे अंदर हैं। और एक जगह फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफ़ी अनफुसिहिम, कि मैं अपनी कुदरत और अपनी हिकमत की निशानियां कायनात में बखेर चुका हूं, खुद तुम्हारे जिस्म के अंदर भी है। इंसान का जिस्म कैसे अजीब खजानों का मंबा है, ये पूरी बात तो समझ में आएगी तब जब कभी हम एनेटमी पढ़ेंगे। एनेटमी एक इल्म है जो पहले ज़माने में हिकमत पढ़ी जाती थी तो वहाँ पढ़ाया जाता था तशरीहुल आज़ा, इंसान की बॉडी की तशरीह। और आज मेडिकल साइंस में पढ़ाते हैं एनेटमी, उसमें यह दिखाया जाता है कि इंसान की बॉडी कैसे बनी है और बॉडी के किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है। उसको जब इंसान पढ़ता है तो हैरतों में डूब जाता है। इंसान की बॉडी के जिस हिस्से को भी पढ़ेंगे, जिस हिस्से की भी तफसीलात मालूम करेंगे, अक्लें हैरान हो जाती हैं। और अगर एनेटमी पढ़ने वाले खुदा की कुदरत को जहन में रख करके पढ़ेंगे तो कदम कदम पर उनकी जुबान पर निकलेगा सुभान अल्लाह। चुनांचे किसी भी एक चीज की थ्योरियां पढ़ें, हार्ट की थ्योरियां, ब्रेन की थ्योरियां, ब्लड सर्कुलेशन की थ्योरियां, किडनी की थ्योरियां, नर्व सिस्टम की थ्योरियां, हड्डियों की थ्योरियां, जिस चीज की भी थ्योरियां पढ़ेंगे इंसान आपने हैरान हो जाता है। अल्लाह ताला शान कुरान करीम में कहते हैं वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे जिस्म में मेरी कुदरत की अजीब अजीब निशानियां मौजूद हैं। जाहिर हम एनेटमी को तो यहां नहीं लाएंगे, लेकिन हम जो सामने की चीजें जो नजर आती हैं हम उन पर गौर करते हैं। इंसान के आंख के ऊपर ये कवर है, और ये कवर इंसान के कंट्रोल में है। जब चाहे हम खोलते हैं, जब चाहे हम बंद करते हैं। दिन में हजारों मरतबा ये कवर खुलता है और बंद होता है, खुलता है और बंद होता है। इस कवर के अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग हमारे कंट्रोल में है, और जब चाहते हैं हम आंख खोलते हैं, जब चाहते हैं हम बंद हो जाती है। लेकिन अगर ये स्प्रिंग फेल हो जाए तो इंसान की आंख फिर खुलती नहीं है, और उसके बाद फिर इंसान को आंख पकड़ करके फिर खोलना पड़ता है, फिर वापस गिर जाता है। मैं ऐसे 3-4 आदमियों को जानता हूं जिनका स्प्रिंग फेल हो गया, और वो तालीम याफ्ता भी हैं, पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, दीनदार हैं। तो जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब ये क्या हो गया? कहने लगे आंख के ऊपर ये जो है ये लूज हो गया है, और मेडिकल साइंस इलाज करते करते थक चुकी। मैंने 50,000 रुपए का इंजेक्शन लगवाया बेंगलोर में, मगर इसके बावजूद जो स्प्रिंग काम नहीं कर रहा है, आंख बंद हो जाती है। मैं खोलने के लिए जब खोलता हूँ तो पकड़ करके रखता हूँ, छोड़ जाता हूँ तो वापस गिर जाता है। इसके माना यह है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने इस आंख के ऊपर के मामूली से कवर में एक स्प्रिंग रखा है। वो स्प्रिंग काम कर रहा है तो हम देख पा रहे हैं, और स्प्रिंग फेल हो गया तो इंसान कुछ नहीं कर पाता। एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, ये आंख का ऊपर का कवर कट गया, तो सारे लोगों ने मुबारकबाद दी। आती बहुत नुकसान क्या बोर्ड मसला। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा तो मसला खराब हो गया, सैरी में बना मामूली। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, अब उसके आंख के ऊपर शेड आने लगा। उन्होंने कहा कि आंख के ऊपर जो गर्दा गिरता है, ये जो इंसान के ऊपर आंख के ऊपर कवर काम करता है, ये गर्दा साफ करता रहता है, ये वाइपर का काम करता है। और इस वाइपर के काम करने के लिए अल्लाह ने सिस्टम रखा है कि यहां से एक पानी का कतरा आता रहता है, उस आंख को तर रखता है, और उस तर आंख के अंदर बाद में यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी है, और ड्रेनेज के बाद वो आंख का पानी अंदर चला जाता है। और उस आंख के पानी को अल्लाह ने नमकीन रखा है ताकि अगर मैदे में पहुंचेगा तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा।
اب وہ پانی کیسے آتا ہے، اور وہی پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی کا نام ہے آنسو، اوور فلو. بہرحال یہ جو آنکھ کا کور اس کا کٹ گیا، کچھ دنوں کے بعد اس نے لگا کہ شیڈ آ رہا ہے، پھر وہ رومال سے صاف کرنے لگا، لیکن رومال کے بعد پھر آنکھ میں خراش لگنے لگی. پھر وہ ڈاکٹر نے کہا رومال سے صاف مت کرنا، اب روئی سے صاف کرو، تو روئی سے صاف کرنے لگا، اس کی وجہ سے بھی شیڈ آنے لگا. پھر وہ دن میں 3-4 مرتبہ آنکھ کو دھونے لگا، اس کے بعد پھر آنکھ میں انفیکشن ہو گیا اور آنکھ بند کرنی پڑی. اب سمجھ میں آیا کہ آنکھ بچی تو تھی، بس اس کے بعد جو کور تھا وہ کور کتنا امپورٹنٹ، کتنا اہم ہے. انسان کے جسم کا ہر حصہ اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہے. میں نے ایک آدمی سے کہا، میں نے سنا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے 1000 بیماریاں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں. اس نے کہا 1000 نہیں 10,000، اسی ایک خون کے ذریعے سے 10,000 بیماریاں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں. اور خون ہے سر. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے کہا کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ بلڈ سرکولیشن کے لیے اللہ نے نظام کیا بنایا ہے. اس نے کہا سبحان اللہ. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ بلڈ جسم میں گھومتا ہے، اگر یہ نہیں گھومے گا تو انسان کی باڈی بیٹھ جائے گی. ایک ہی وقت میں انسان کے جسم میں کئی سو سسٹم کام کرتے ہیں، تبھی انسان کی باڈی کام کر رہی ہے. کئی سو سسٹم. اس میں کمیونیکیشن سسٹم الگ ہے، دیکھنے کا سسٹم الگ ہے، فیلنگ کا سسٹم الگ ہے، ڈائجسٹو سسٹم الگ ہے، بلڈ سرکولیشن کا سسٹم الگ ہے، پیشاب بنانے کا سسٹم الگ ہے، کڈنی فنکشن کا سسٹم الگ ہے. یہ سارے سسٹم بیک وقت کام کر رہے ہیں. ایک بڑے ڈاکٹر نے کہا کہ مرنا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا جینا عجیب ہے، کیونکہ جینے کے لیے سارے سسٹم کام کریں گے تب انسان جی سکے گا. اور اسی میں انسان نیند بھی کرتا ہے، جاگتا بھی ہے. انسان جب سوتا ہے تو سوتے ہوئے بھی اس کے بہت سارے سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں، تب انسان آرام کر پاتا ہے. ایک طرف سے انسان سویا ہوا ہے اور دوسری طرف سے انسان کے جسم میں کئی سسٹم چل رہے ہوتے ہیں. مثلا سانس کا سسٹم چل رہا ہے، سانس بند نہیں ہوتا. اس کے لیے اللہ نے آکسیجن کے نظام رکھا ہے، آکسیجن ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. یہاں تک ہم کمرے کو بند کریں، کمرہ بالکل لاک ہوگا، لحاف سر کے اوپر سے رکھیں گے، اس کے باوجود آکسیجن وہاں پہنچتی ہے اور انسان زندہ ہے. اس آکسیجن لینے کے لیے کوئی سلنڈر نہیں لگانا ہے، کوئی پائپ نہیں لگانی ہے. اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ سانس لینے کا ایسا سسٹم رکھا ہے جس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں سانس خود بخود چل رہا ہے، آکسیجن پہنچ رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے اور انسان زندگی گزار رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی ہوں تمہارا رب جس نے تم کو دیکھنے کی آنکھ دی، سننے کو کان دیے، سوچنے کو دماغ دیے، یہ ہاتھ پاؤں عطا کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، میں تیرا رب نہیں ہوں جس نے تجھے دیکھنے کو آنکھیں دی، ولسانا، اور میں نے تجھے زبان نہیں دی، وشفتین، اس زبان کے اوپر کور رکھا، ہونٹ بند ہو جاتے ہیں تو اندر کا منہ تر رہے گا. اگر منہ کھلا رہے گا تو اندر کا منہ خشک ہو جائے گا، اور جب یہ خشک ہو جائے گا تو تھوک بننے کا سسٹم بگڑ جائے گا. تھوک بننا، یہ جو لعاب منہ کے اندر بنتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ نے گلینڈز رکھے ہیں، ان گلینڈ سے پانی نکلتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے اندر میں منہ کے اندر تھوک رہتا ہے. اگر منہ اندر سے خشک ہو جائے گا تو اس کے بعد انسان لقمہ نیچے نہیں اتار سکے گا، اور وہ تھوک جو ہے وہ انسان کے ڈائجسٹو سسٹم میں مدد بھی دیتا ہے. انسان کی یہ باڈی اللہ کی قدرتوں کی عجیب و غریب نشانی ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے یہ چیز بنائی ہے، اگر یہ ایسی نہیں ہوتی پھر کتنی پریشانی تھی. ناک کے اندر بال پیدا کیے جو فلٹریشن کا کام کرتے ہیں، اگر اوپر بال پیدا کیے ہوتے تو پھر کیسا برا لگتا ہے. انسان اندر سے بال پیدا کیے ہیں تاکہ انسان سانس لے گا تو گرد و غبار اوپر نہیں جائے گا، ان بالوں کے ساتھ وہ گرد و غبار ہٹ جائے گا تاکہ تھوڑی دیر کے بعد ہم یوں کرتے ہیں تو نکال آتا ہے. چھینک آتی ہے انسان کے دماغ ناک کے ذریعے سے، جب انفیکشن کی چیزیں اوپر چڑھ گئی، اب یہ کیسے نکلیں گی باہر، تو چھینک اللہ نے رکھی اور چھینک کا پورا نظام رکھا. یہ کیسے ہوگا؟ اچانک انسان کے دماغ کے اندر، برین کے اندر گندگی چلی گئی، اس کو باہر نکالنا ہے. اس باہر نکالنے کے لیے باڈی میں ایک سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے، پھر انسان سانس کھینچتا ہے اور پریشر کے ساتھ باہر نکال دیتا ہے، اور پریشر نکالنے کے بعد پھر وہ باہر آ جاتا ہے. انسان اس کو روکنا بھی چاہے تو روک نہیں پاتا ہے. اور ہمارے دین نے کہا فوراً کہو الحمدللہ. چنانچہ میڈیکل کے ڈاکٹر جو یورپ میں ہے، اس نے اسی چھینک پر پوری ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ صاحب یہ تو عجیب ہے، اگر یہ چھینک نہیں آئے گی تو فلاں بیماری ہوگی، فلاں بیماری ہوگی، فلاں بیماری ہوگی. ایک مسلمان ڈاکٹر نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے نبی نے چھینک کے بارے میں کیا کہا. اس انگریز ڈاکٹر نے پوچھا آپ کا نبی کون؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا وہ کب تھے؟ انہوں نے کہا وہ 1500 سال پہلے.
انہوں نے کہا 1500 سال پہلے یہ تھیوریاں تھی نہیں, تمہارا نبی اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ کہنے لگا آپ سنو پہلے مجھے بتائیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ جب کسی انسان کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. اس نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے گاڈ کو تھینکس, گاڈ کو تھینک. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی کے پاس چھینک کا صحیح کنسپشن تھا, مگر اس نے پڑھا کہاں تھا؟ اس نے پڑھا کہیں نہیں تھا. اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا, بخاری میں حدیث ہے, چھینک آنا صحت کی علامت ہے. یہاں کشمیر میں پرانے جو گھروں میں عورتیں ہوا کرتی تھی, وہ جب چھینک آتی تھی وہ کہتے تھے نش بلائی دور. وہ اس کو تو نہیں معلوم ہے میں یہ جملہ کیوں بول رہی ہوں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر زکام ہو جائے چھینک خود بخود اس کا علاج کر رہا ہے. اور سارے میڈیکل والے جانتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر مدافعتی نظام ہے. یہ مدافعتی نظام اللہ نے رکھا ہے, یہ طرح طرح کے بیماریوں کا خود بخود مقابلہ کرتا رہتا ہے اور بیماریاں دفع ہوتی رہتی ہیں. اس کے بعد جب دوائی سے سپورٹ کرتی ہے, ورنہ اصل میں مدافعتی نظام انسان کی باڈی کے اندر اللہ نے رکھا ہے, وہی ساری بیماریوں سے لڑتا ہے. اور ایڈز اسی کا نام ہے کہ مدافعتی نظام جب فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد اسی کا نام ایڈز ہے. خیر, انسان کا یہ جسم اللہ کی قدرتوں کی بہترین نشانی ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ایک ایک چیز پر غور کرنا چاہیے, اور غور کرتے ہوئے آپ یہاں بھی پہنچیں گے کہ ہر انسان کا جسم دوسرے ہر انسان سے الگ ہے. کسی کا کوئی عضو دوسرے سے نہیں ملتا ہے. ہر ایک کی آنکھ الگ, ہر ایک کے ہاتھ الگ, ہر ایک کی وائس الگ, ہر ایک کے باڈی سب. اور آج تو اب ڈی این اے کا دور ہے, تو ڈی این اے نے تو اور واضح کر دیا ہے کہ ہر ایک کا ڈی این اے الگ الگ ہے. کتنا بڑا ہے وہ اللہ, جس اللہ نے ہر ایک انسان کو الگ الگ. قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, جب میں تم کو قیامت کے دن پیدا کروں گا تو جس کے جیسے ہاتھ ہیں وہی ہاتھ میں واپس دے دوں گا. یعنی میرے جو فنگرز ہیں یہ فنگرز بس میرے ہی ہیں, اور مرنے کے بعد بھی واپس میرے ہی فنگرز آئیں گے, دوسرے کے نہیں آئیں گے. یہ فنگرز جب ٹیسٹ کرتے ہیں ہر ایک کے الگ الگ کتنا بڑا ہے, اور یہ انسانی کا نہیں ہے. دنیا میں جتنے پتے ہیں ہر پتا دنیا کے ہر پتے سے الگ ہے. ایک ہی درخت کے سارے پتے اگر جمع کریں گے کوئی پتا دوسرے سے نہیں ملے گا. دنیا کا ہر جانور الگ, دنیا کا ہر پتا الگ, دنیا کا ہر انسان الگ. ارے تمام انسان سیم اور تمام انسان الگ الگ. ہر ایک انسان کی باڈی سیم ہے, ہر ایک انسان کی باڈی کا ہر سسٹم الگ الگ ہے. سارے انسانوں کی ناکیں کاٹ کر ایک جگہ رکھیں گے, ہر ایک کی شیپ الگ ہوگی. سارے انسانوں کی انگلیاں کاٹ کر ایک جگہ رکھیں گے, ہر ایک کی انگلیوں کی شیپ الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ تمہاری تخلیق میں نے یہ ساری حکمتیں رکھی, وفی خلقکم, اور تمہاری پیدائش میں نے یہ حکمتیں رکھی ہیں. اس کے بعد پھر انسان کا یہ جسم جیسے خدا کی قدرتوں کی نشانی ہے, ویسے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے. اور نعمت اس لیے, یہ تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں. آنکھ نعمت ہے, یہ بات تب سمجھ میں آئے گی جب کسی اندھے کو دیکھیں گے. دانت نعمت ہے, یہ تب سمجھ میں آتا ہے جب انسان کے دانت نکل جاتے ہیں. ڈائجسٹو سسٹم ایک نعمت ہے, یہ تب سمجھ میں آتا ہے جب ڈائجسٹو سسٹم فیل ہو جاتا ہے. پیشاب پاخانہ کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے, یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب پیشاب پاخانہ بند ہو جاتا ہے. حدیثوں میں ہے, ترمذی شریف میں حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما, اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیشاب کی ضرورت پورا کر کے باہر تشریف لاتے تھے تو آپ پڑھا کرتے تھے غفرانک. حدیث کی کتابوں میں ہے جب اللہ کے نبی پیشاب کی ضرورت پورا کر کے واپس تشریف لاتے تھے تو آپ پڑھا کرتے تھے غفرانک. اور بھی کئی دعائیں ہیں, مگر یہ دعا یہ لفظ ضرور پڑھتے تھے. اس لفظ کا ترجمہ ہے یا اللہ مجھے معاف کر دیں. تو اس پر فوراً سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی نے معافی کس چیز پر مانگی؟ پیشاب پاخانہ نیچرل ضرورت ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, اور اگر گناہ ہوتا ہوگا تو ہم سے ہوتا ہوگا. اللہ کے نبی تو گناہوں سے معصوم ہیں, تو پھر اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا یا اللہ مجھے معافی, یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے؟ یہ جو جہاں یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں, ابو داؤد شریف میں, یہ حدیثی کتابیں ہیں, وہاں یہ سوال نیچے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ لفظ کیوں فرمایا یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اس کے بعد اس کے جوابات نکالے جاتے ہیں. یہ جواب, ان جوابوں میں سے ایک جواب یہ ہے, ایک ہے یہ جواب کہ دراصل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصور دے رہے ہیں کہ پیشاب کرتے ہوئے میں نے اللہ کی جتنی نعمتوں کا استعمال کر لیا, ان تمام نعمتوں کا شکر کرنے سے میں عاجز ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اب کیا پیشاب انسان نے کیا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, سمجھ میں تب آگے جب پیشاب بند ہو جائے. بڑا پیشاب انسان نے کیا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ سمجھ میں تب آتا ہے جب قبض ہو جاتا ہے اور پچکاریاں بھرنی پڑتی ہیں. پھر پیشاب آیا اور کنٹرول میں رہا, یہ کنٹرول میں رہنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ انکنٹرول ہو جائے پھر سمجھ میں آتا ہے قطرے قطرے نکلتے رہتے ہیں.
پھر اس پیشاب کرنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں نظام بنایا کہ تم جاؤ گے مثانہ باہر نکالو گے، اس کو نچوڑو گے، نچوڑنے کے بعد پھر واپس ڈالو گے، یہ نہیں، بلکہ سسٹم یہ بنایا کہ پیشاب کرنے کے لیے جو ہی اس جگہ بیٹھیں گے، ہم جب ارادہ کریں گے تو پیشاب نکلے گا، جب تک ارادہ نہیں کریں گے تب تک پیشاب باہر نہیں آئے گا، اور جب ہم پیشاب کرنے کا ارادہ کریں گے صرف پیشاب ہی باہر آئے گا، کچھ اور نہیں، حالانکہ انسان کے پیشاب کے راستے سے کچھ اور بھی نکلتا ہے، اور کچھ اور اگر نکل جائے گا تو انسان نامرد ہو جائے گا، کیونکہ وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ انسان کی مردانگی کے لیے ضروری ہیں، وہ انسان کی مردانگی کی علامتیں ہیں، تو وہ چیزیں بھی اگر باہر نکل گئی، کیونکہ تھیلا کھل گیا، جب پیشاب کی نالی کھل گئی تو وہ تھیلا بھی اگر کھل جائے گا سب کچھ باہر آ جائے گا، تو انسان جو ہے وہ نامرد ہو جائے گا، مگر نہیں۔ اور اس پیشاب کرنے کے لیے ہم کو نہ کوئی پریس کرنا ہے، نہ بٹن دبانا ہے، نہ نلکا کھولنا ہے، صرف بیٹھ کر کے ارادہ کرنا ہے، اس کا تو کمیونیکیشن سسٹم ہے کہ ہم نے جو ہی اپنی اس جگہ پر بیٹھے اس کے بعد پھر دماغ کو سگنل چلا گیا پیشاب ہو جانا چاہیے، دماغ نے آرڈر کیا اور پیشاب کے سارے آرگن حرکت میں آ گئے، پائپ جو ہے وہ کھل گیا، جو اس پہ واشر لگا ہوا تھا وہ واشر لوز ہو گیا، پیشاب چلنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کے ذریعے سے فرمایا، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اتنی ساری نعمتیں جو صرف پیشاب کے ذریعے میں نے پوری کر لی، میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں معافی چاہتا ہوں، غفرانک اطلب منک مغفرتک یا اللہ، یا اللہ میں آپ سے آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو انسان کے جسم کا ہر حصہ یہ اللہ کی نعمت ہے، جیسے اللہ کی قدرت ویسے ہی نعمت۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، زبان چکھ رہی ہے، اسی سے ہم کھانے کا مزے اٹھاتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، چکھنا۔ انسان رات کو سو رہا ہے، نیند آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کی باڈی کی ایک ایک عضو کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اور نعمت سمجھنے کے ساتھ ساتھ تیسری چیز، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ ہم صرف یوزر ہیں، یہ ہماری باڈی ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو ہم اس کو صرف یوز کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر اپنی زندگی میں اپنی آنکھ بیچنا چاہے گا، اسلام کے اندر بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنی باڈی کے کسی حصے کو بیچنا چاہے گا تو نہیں۔ آج مسئلہ آتا ہے آرگن ٹرانسپلانٹ کرنے کا مسئلہ، اور اس وقت انسان کی باڈی کے تقریباً 25 چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے انسان کو لگ سکتی ہیں، 25 چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے انسان کو فٹ ہو سکتی ہیں، ٹھیک؟ اس پہ سوال آتا ہے کہ کیا انسان اپنی باڈی کا کوئی پارٹ دوسرے کو بیچ سکتا ہے؟ اسلامی فیصلہ ہے نہیں بیچ سکتے، کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ کیا ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہاں، ڈونیٹ کرنے کے لیے 2-3 شرطیں ہیں، اور وہ میڈیکل سے متعلق ہیں، وہ آپ کا کیس نہیں ہے، وہ ڈاکٹروں کا کیس ہے کہ کون سی صورتوں میں ڈونیٹ کرنے کی اجازت ہے، اور دوسرے کو انسان کو کیسے وہاں۔ تو غرض یہ کہ انسان کی باڈی کے ہم مالک نہیں ہیں، ہم اس کے یوزر ہیں۔ یہ ایک ایک چیز ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور ہم اس کا غلط ہے، اس لیے گویا ایک طرف سے اللہ کی قدرت کی نشانی، اور دوسری طرف سے یہ ہمارے لیے نعمت، اور تیسری طرف سے ہمارے پاس یہ امانت ہے۔ جب امانت ہے تو امانت کا استعمال اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے امانت دینے والے نے بتایا۔ امانت دینے والے نے ہم کو آنکھ دی، اس نے آرڈر کیا ہے کہ اس آنکھ کا غلط یوز مت کرنا۔ امانت دینے والے نے ہم کو زبان دی، اس نے آرڈر کیا کہ زبان کا غلط یوز مت کرنا۔ امانت دینے والے نے ہم کو ہاتھ پاؤں دیے، اس نے آرڈر کیا اس کا غلط استعمال مت کرنا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ، جو مجھے گارنٹی دے گا 2 چیزوں کا غلط یوز نہیں کرے گا، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ من یضمن، جو شخص مجھے گارنٹی دے گا، جو مجھے ضمانت دے گا 2 چیزوں کی کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا، ما بین فخذیہ وما بین لحییہ، وفی روایت ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، وہ چیز جو اس کے دانتوں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان، اور وہ چیز جو اس کے دونوں رانوں کے بیچ میں ہے، اس کا غلط یوز نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا، میں اس کو گارنٹی دوں گا جو میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ یعنی اصل میں بتانا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ یہ امانت ہے اللہ کی، اس کا غلط یوز نہیں کر سکتے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ کبھی کوئی بات سمجھاتے تھے مگر دعا کے ذریعے سے، یعنی آپ دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ وہاں غور کرتا ہے انسان تو اللہ کے نبی کو اس چیز کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا، مگر جب حضور دعا کرتے تھے، یا اللہ نشے کچھ نہیں کر سکتا، یا اللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا حضور نے دعا کی تو ڈر لگتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے بھی،
हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़िल्ला, या अल्लाह मैं हिफाजत चाहता हूँ कहीं मैं गुमराह ना हो जाऊं। ये हुजूर ने दुआ की। या हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफाक, या अल्लाह निफाक से मेरा दिल साफ रखना। कौन तसव्वुर कर सकता है कि अल्लाह के नबी गुमराह हो? कौन तसव्वुर कर सकता है कि अल्लाह के नबी के अंदर निफाक आ जाएगा? ये असल में मैसेज दिया। मैं इसकी दूसरी मिसाल में बताता हूँ। अल्लाह के नबी असल में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इम्रातिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल मशीब, या अल्लाह मैं ऐसी बीवी से हिफाजत चाहता हूँ जो मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। तो हुजूर के घर में तो कोई खातून ऐसी नहीं थी जो हुजूर के लिए इतनी टेंशन पैदा कर देती कि हुजूर वक्त से पहले बुढ़ापे को पहुंच जाए, लिहाजा हुजूर की दुआ मांगनी पड़ी। ऐसा नहीं था। फिर क्यों हुजूर ने ये दुआ असल में औरतों को मैसेज दिया कि तुम अपने शौहरों के लिए ऐसी मुसीबत मत बनना कि वक्त से पहले बुढ़ापे को पहुंच जाए। फिर आगे हुजूर ने कहा, वमिन वलदिन यकूनु ली वबालन, या अल्लाह ऐसी औलाद से मुझे बचाना जो औलाद मेरे लिए वबाल बन जाए। तो हुजूर की कौन सी औलाद ऐसी थी जो हुजूर के लिए वबाल बन सकती थी? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका खाकन बदाहन, ये तो सोच भी नहीं सकते, जुबान पर लाने की तो बात ही नहीं है। तो हुजूर की औलाद 3 साहिबजादे बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए। 4 साहिबजादियां थी, 4 साहिबजादियों में से 3 साहिबजादियां दुनिया में आप मौजूद है और वो रुखसत हो गई। एक साहिबजादी पीछे रह गई, वह है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में अल्लाह के नबी खुद फरमाते थे, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बुखारी में हदीस है, फातिमा तो बिज़ातु कभी दी। और दूसरी का फरमाया, सय्यदतुन निसा अहले जन्नत फातिमा, जन्नत के तमाम औरतों की सरदार फातिमा है। और ये फातिमा भी 6 महीने के बाद हुजूर के पास पहुंच गई थी। यानी हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, उसके 6 महीने के बाद हज़रत फातिमा भी चली गई। तब हुजूर को कहाँ डर था कि मेरी औलाद मेरे वबाल न बन जाए, लिहाजा उनको दुआ करनी पड़ी, या सब औलाद को मैसेज दिया। बस ठीक इसी तरह से अल्लाह के नबी दुआ करते हुए कह रहे हैं, या अल्लाह मेरी आंख खयानत न करे, या अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक रखना, मेरी जुबान को झूठ से पाक रखना, मेरी निगाह को खयानत से पाक रखना। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफाक व लिसानी मिनल किज़्ब व ऐनी मिनल खयाना, मेरी आंख खयानत से पाक रहे, मेरी जुबान झूठ से पाक रहे, मेरा दिल निफाक से पाक रहे। क्या मतलब? इंसान का ये जिस्म अमानत है, हम इसका गलत यूज नहीं कर सकते। और अगर किसी इंसान ने इसका गलत यूज किया तो फिर ये इंसान का जिस्म बेइंतहा खतरनाक है। ये इस चैप्टर का आपसे आखिरी पोर्शन है, जिसको बात समझाई जा रही है, आखिरी पोर्शन है और इसी में मैसेज निकलेगा। इंसान का ये जिस्म जैसे अल्लाह की कुदरत की निशानी, इंसान का ये जिस्म जैसे इंसानों के लिए बहुत बड़ी नेमत, इंसान का ये जिस्म जैसे अमानत, बस ठीक इसी तरह से इंसान का जिस्म इंसान के लिए खतरनाक भी है। और वो खतरनाक इसलिए है कि इंसान के तमाम एक्शंस को ये बदल रिकॉर्ड कर रहा है। यह समझिए हर इंसान के साथ सीसी कैमरा लगा हुआ है। कुरान करीम में 4 जगह अल्लाह ने यह बात समझाई। सूरह यासीन शरीफ जिन भाइयों को याद होगी उनको याद होगा, जिनको जो पढ़ते रहे होंगे उसमें आज मौजूद है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जब तुम क़यामत के दिन मेरे पास पहुंचोगे, तुम्हारी जुबान का स्विच मैं ऑफ कर दूंगा, जब मैं तर्जुमा कर रहा हूं, वरना वहां है तुम्हारी जुबान पर मोहर लगा दूंगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ बोलने लगेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पांव गवाही देने लगेंगे बिमा कानू यक्सिबून, जो तुमने किया होगा। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, जिस दिन, वो दिन याद रखना जिस दिन तुम्हारी जुबान खुद गवाही देगी तुमने क्या क्या किया है। और एक जगह उससे आगे बढ़कर के इरशाद फरमाया कि जब तुम मेरे पास आओगे तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा गवाही देगा, यहां तक कि तुम्हारी खाल गवाही देगी, तुम्हारी खाल गवाही देगी। हत्ता इज़ा मा जावा शहीदा करीम समउहुम, तुम्हारे कान गवाही देंगे। तुमने म्यूजिक सुने हैं, तुमने औरतों की बातें सुनी हैं, तुमने ग़ीबतें सुनी हैं, ये कान को गवाही देंगे। यौम युहशर अअदाउल्लाहि फयुज़अन हत्ता इज़ा मा जावा शहीदा करीम समउहुम व अबसारुहुम, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी कि तुमने अपनी आंखों का सही यूज कहां किया और कहां। रात की तन्हाई में मोबाइल पर क्या क्या तुम देख रहे थे और तुम समझते थे किसी को पता नहीं है मैं क्या देख रहा हूं, ठीक है, वही तुम्हारी आंख गवाही देगी तुमने क्या क्या देखा। आज लड़के वेबसाइटों में घूमते रहते हैं और वेबसाइटों में क्या क्या देखते रहते हैं, साथ में समझते हैं किसी को पता नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे तुम्हारी आंख गवाही देगी, वह जुलूदुहुम, और तुम्हारी खाल गवाही देगी। और इंसान चाहेगा उस वक्त ये इंसान मेरा जिस्म न बोले, मगर इंसान रोक नहीं पाएगा इसको। जब रोक नहीं पाएगा
یہ ساری گواہی جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر انسان اپنی جسم سے کہے گا تجھے کون سی بلا آ گئی، تو نے خود بول دیا سارا، تجھے بولنا آیا کیسے؟ دنیا میں تو تیرے جسم تو نے کبھی بولا نہیں تھا، تو آج تو کیسے بول رہا ہے؟ یہ انسان اپنی جسم سے کہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا وقالوا لجلودهم، انسان اپنی کھال سے کہے گا لما شہدتم علینا، تو نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ یہ بولا کیسے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو اللہ ہر چیز کو بلوا سکتا ہے اسی نے مجھے کہا ریکارڈ بھی کر لینا اور بول دے دینا۔ پہلے زمانے میں آیتوں کو سمجھنے میں مشکلات آتی تھی، ایمان والے آنکھ بند کر کہتے تھے اللہ نے کہا ہے ہوگا ایسا ہی۔ آج تو ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ریکارڈ سب کچھ جو چاہے سو کرتے رہتے ہیں، ریکارڈ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، بعد میں صرف سوئچ دبانا ہے اور اس کے بعد پھر سارا انسان سنا دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا انور شاہ صاحب نور اللہ وبرکاتہ، وہ عجیب غریب انسان اللہ نے پیدا کیے تو اسی کشمیر کے تھے، دولان کے تھے علامہ انور شاہ صاحب۔ علامہ اقبال نے جب شاہ صاحب سے ملاقات کی، ان کو گفتگو کی، اس نے کہا پچھلی 500 سال کی تاریخ میں مجھے ایسا انسان نظر نہیں آتا ہے جیسا یہ ہے۔ علامہ اقبال نے لاہور کی جہاں یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا پچھلی 500 سال کی تاریخ میں انور شاہ کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ مولانا انور شاہ صاحب کبھی عجیب عجیب باتیں بیان کرتے تھے۔ انہیں ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ سائنس کے ذریعے سے وہ سب کچھ ہونے لگے گا جس کو آج ہم سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ یہ جملہ انہوں نے بولا تھا۔ اس کا مطلب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مگر نظر تو آتا نہیں وہ کہیں، ٹھیک، اللہ سے ڈرو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آج سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے اور جب کسی انسان کو اندازہ ہوگا میں سی سی کیمرے کے سامنے ہوں، ٹھیک، اور سی سی کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہوں تو کتنا الرٹ رہے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر وقت انسان اللہ کے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، چاہے میں کتنا ہی چھپنے کی کوشش کروں۔ انسان نے اپنے ہاتھ سے وہ چیز بنائی جو پہلے سمجھنا مشکل تھا۔ جب قرآن نے کہا تھا نا اعمال تولے جائیں گے، تو بعض لوگ سوال کرتے تھے اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ یہ کہا تقریب وزی تھا۔ نماز میں نے پڑھی جس میں کون سی چیز تیار ہو گئی، جس تقریب وزی تھا۔ روزہ میں نے رکھا کون سی چیز وزن کی جائے گی۔ تو اس لیے لوگ اعتراض کرتے تھے نہ سمجھی پتہ نہیں کیا کہا قرآن میں، اعمال کیسے تولے جائیں گے، ایکشنز کیسے تولے جائیں گے۔ آج کا زمانہ کیا ہے، اب تو ہر چیز کو تول رہے ہیں، ٹمپریچر کو تولا جاتا ہے، ٹھیک، مائنس اور پلس ٹمپریچر تولا جاتا ہے، ہوا کے دباؤ کو تولا جاتا ہے، پانی کے رفتار کو تولا جاتا ہے، ہر چیز تولی جا رہی ہے۔ تھرمامیٹر لگ کر کے انسان کے باڈی کے اندر کے ٹمپریچر کو انسان تول رہے ہیں کہ باڈی کی بخار کتنا ہے، 105 ہے کہ 102 ہے، تو یہ تو تولنا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے وہی بیان فرمایا، انسان کی یہ باڈی انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے، اسی لیے اس باڈی کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو سوچنا چاہیے میں اس کا کیا استعمال کر رہا ہوں۔ جس ہاتھ سے میں نے غلط پیسہ پکڑا ہوگا یہی ہاتھ گواہی دے گا۔ حدیث میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ جس انسان نے نامحرم عورت کو ٹچ کیا اس کی 2 اعضاء فوراً گواہی دے گی قیامت کے دن۔ ایک اس کے ران گواہی دے گی جس ران سے اس ران کو ٹچ کیا ہے، اور ایک ہاتھ گواہی دے گا جس ہاتھ سے اس عورت کو ٹچ کیا، اور اس کے بعد پھر باڈی اگر ٹچ کر رہی ہوگی تو ہر حصہ گواہی دے گا۔ تو انسان چھپنا بھی چاہے گا تو چھپ نہیں سکتا ہے۔ جس ہاتھ سے میں نے کسی پر ظلم کیا ہے یہی ہاتھ میرے گواہی دے گا، جس ہاتھ سے میں نے کسی کو غلط مال بیچا ہے یہی ہاتھ میرا گواہی دے گا، جس ہاتھ سے میں نے کسی کا پیسہ اڑایا ہے یہی ہاتھ میرے گواہی دے گا، جس پاؤں سے چل کر میں کسی غلط راستے کی طرف گیا ہوں یہی میرا پاؤں گواہی دے گا۔ انسان کی باڈی ایک طرف سے اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہے، دوسری طرف سے نعمت ہے، اور تیسری طرف سے امانت ہے، اور چوتھی طرف سے انسان کے لیے کیمرہ لگا ہوا ہے کہ انسان کی تمام اعمال یہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسان کی جسم کی بے انتہا زیادہ قیمت ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے، اسی لیے ڈرگز حرام کیے گئے، کیونکہ انسان کی صحت کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی اسلام نے حرام کر دی۔ جانور کو نیچے سے ذبح کریں گے، اب یہ گوشت انسان کے لیے فائدے مند ہوگا، اوپر سے ذبح کریں گے یہ گوشت انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ میڈیکل میں اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اوپر سے ذبح کریں گے تو انسان یہ گوشت جو ہے جانور کا گوشت وہ انسان کے لیے گزرے یورک ایسڈ آ جائے گا، اور اگر نیچے سے ذبح کریں گے تو سارا خون نکل جائے گا، اور نکلنے کے بعد گوشت کا پروٹین انسان کے لیے فائدے مند ہوگا۔ اللہ کے نبی کے کما آپ نے نیچے سے ذبح کرنے کو کہا، اوپر سے نہیں۔ اوپر حالانکہ وہ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے، یہ سمجھ نہیں آتا اسلام کے مسئلے کیسے ہیں، نیچے سے کاٹیں یا اوپر سے کاٹیں فرق کیا پڑے گا اس سے؟
नीचे से काटेंगे कहते हैं हलाल है, ऊपर से काटोगे कहते हैं हराम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, लाजम फर्क पड़ेगा। ईमान वाला कहेगा नीचे से काटेंगे जानवर हलाल, ऊपर से काटेंगे जानवर हराम। ये तो इस्लाम ने फैसला किया। मेडिकल साइंस ये कहती है नीचे से काटोगे सारा खून निकलेगा, उसके बाद सिर्फ खून गोश्त बाकी बचेगा, और ऊपर से अगर काटेंगे तो खून सारा नहीं निकलेगा, दिमाग और दिल का कनेक्शन कट जाएगा, खून बॉडी के अंदर बाकी रहेगा और जानवर मर जाएगा। तो खून गोश्त के अंदर रह गया, और ये खून इंसान को नुकसान पहुंचाता है। यूरिक एसिड पैदा होने का सबसे बड़ा जरिया खंजीर का गोश्त और खून है। इंसान को अल्लाह ने खूंखार नहीं बनाया, इसे ये खून डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जंगली जानवर खूंखार होते हैं। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि अल्लाह ने ये जो जिस्म हमें अता किया है ये कीमती है, इसीलिए इस जिस्म को बचाने के लिए कभी कभी इस्लाम वो चीजें, अगर तुम्हें जान बचाने के लिए हराम चीज इस्तेमाल करनी पड़े कर लेना, मगर जान बचा लेना, क्योंकि जान तो बड़ी कीमती है। इस जान बचाने के एक खातून है, उसका डिलीवरी केस है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, उसके बाद फिर नर्सिंग होम में ले गए, नर्सिंग होम में ले जाकर के अब कहते हैं साहब इसका तो सर्जरी आएगी। जिस खातून को अपने बाप और अपने बेटे के सामने अपना जिस्म खोलने की इजाजत नहीं थी, उस खातून को इस्लाम इजाजत दे रहा है अजनबी डॉक्टरों के सामने अपनी बॉडी खोल दो। क्यों इजाजत दे रहा है? इसलिए कि उसको जान बचाने का मसला है। तो जान बचाने के लिए इस्लाम ने अपने हुक्म वापस ले लिया। तो ये जान हमारे पास अमानत है, इस जान का गलत यूज नहीं होना चाहिए। जो लोग जवानी की जिंदगी गुजार रहे हैं वो समझें हम अपनी जवानी का गलत यूज तो नहीं कर रहे हैं। जो लोग दफ्तरों में जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट दफ्तरों में हो या गवर्नमेंट दफ्तरों में, वो ये समझें कि हम जिस्म का गलत यूज तो नहीं कर रहे हैं। जो लोग दुकानदारियां कर रहे हैं वो ये समझें कि हम अपनी दुकानदारी के गलत यूज तो नहीं कर। मेरे पास एक दफा दुकानदार आया वहां बाड़ीपुर में, कहता है जनाब मेरा माल खराब गुमुत मगर खदाइन कर येगी खरीदार बन माल खराब गुमुत तक खदाइन कर येगी, ठीक स्टॉक भरा हुआ है चावलों का, उसमें कीड़े पड़ गए। अब वो बेचारा कोई खरीदार धोखे में फंस गया और वो खुश होकर के कह रहा खदाइन कर में येगी, जिस हाथ से ये तोल करके बेचा गया है यही हाथ करके हम गवाही देंगे। तो बहरहाल टॉपिक खत्म हो रहा है। मैंने स्टार्ट यहां से किया था। इंसान का ये जिस्म अल्लाह की कुदरतों की बेहतरीन निशानी है, और इसकी एक एक चीज अल्लाह की कुदरत की निशानी है, जिस समझ लेना चाहिए क्या ये नाखून भी अल्लाह ने बनाया। अगर ये नाखून ना होता तो ऐसे कशुन ऐसे ठीक है उसको खुसूसन नींद में मजा। अगर नींद में होंगे और इंसान को खुजाना पड़े, इंसान नींद में भी होता है, आंख नाखूनों का इस्तेमाल कर लेता है, उसका दिमाग काम करता होता है, एक तरफ से नींद कर रहा है, दूसरी तरफ से नाखून इससे खुजला दे रहा है। सोया हुआ है, मच्छर ने काटा, दिमाग को सिग्नल चला गया, दिमाग ने हाथ को ऑर्डर किया, हाथ खुजला रहा है, इधर से सो भी रहा है। इंसान की जिस्म की एक एक चीज खुदा की कुदरतों की बेहतरीन निशानी, और ये बहुत बड़ी नेमत है। नेमत तो है ही है, तभी हम यूज कर रहे हैं, और अमानत है, हम इसके मालिक नहीं है, हमने खुद नहीं बनाया इसको, हमने खुद नहीं बनाया। अभी कुछ दिनों पहले जब एक अथीस्ट ने मुझे फोन किया था और कहा था, वो फख्र साहब कह रहा था मैं अथीस्ट हूं, तो मैंने कहा बहुत अच्छा, आप पहले 2-3 काम कर लें, अल्लाह का बनाया हुआ जिस्म अल्लाह को वापस कर दें, फिर आप अपना जिस्म लाएं, फिर हम आपस में बात करेंगे आपको क्या पूछना है। तो अल्लाह का बनाया हुआ जिस्म हमारे पास अमानत है, और इस अमानत का गलत यूज नहीं करेंगे। जहां भी करना है, अपनी आंख, अपनी जुबान, अपना कान, अपना हाथ, अपने प्राइवेट पार्ट्स गलत यूज नहीं करेंगे। इस्लाम ने ज़िनाकारी को इसलिए हराम कर दिया, यह गलत यूजिंग है। इस्लाम कहता है तुम 4 निकाह करो, तुम अपनी जिनसी जरूरतें पूरी करो, अपने घर की जरूरत, मगर ज़िनाकारी मत करो, और उसके बाद उसकी सजाएं भी मुकर्रर की। और आखिरी चीज ये है कि अगर इसका गलत यूज इंसान करता है तो यही जिस्म इंसान की तमाम अमाल को रिकॉर्ड कर रहा है, और क़यामत के दिन एक तरफ से अल्लाह अपना दफ्तर खोलेगा, तुमने क्या क्या किया है मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। फरिश्ते अपना दफ्तर खोलेंगे, तुमने क्या क्या किया है वो अलग रिकॉर्ड है, और इंसान की बॉडी अलग रिकॉर्ड अपना पेश करेगी, और जिस जमीन के जिस हिस्से पर जो काम इंसान ने किया होता है जमीन का वो हिस्सा भी गवाही देगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम तशहदु अलैहिम यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, वो दिन याद रखना जिस दिन जमीन खबरें सुनाएगी। जहां सजदा किया गया वो जमीन खबर देगी, जहां शराब पी गई वो जमीन खबर देगी, जहां दूसरा कोई बुरा काम किया गया वो जमीन खबर देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहि ने फरमाया जब किसी पहाड़ पर कोई इंसान अजान देता है तो पहाड़ गवाही देगा क़यामत के दिन कि इस शख्स ने यहां पर आकर अल्लाह और अल्लाह के नबी का नाम बुलंद किया। हज़रात, अल्लाह के जिस्म के मिलने पर अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान करीम में भी है
अगर मैं तुम्हें आंख न देता कौन तुम्हें आंख देता, अगर मैं तुम्हें कान न देता दूसरा कौन है जो तुम्हें कान देता। कुल अरायतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला कुलूबिकुम मा इलाहुन गैरुल्लाह यातिकुम बिह। बच्चा पैदा हुआ 2-2.5 महीने के बाद जब उसको दांत आने शुरू होते हैं, अगर अल्लाह ताला दांत पैदा नहीं करेगा दुनिया के सारे दांतों वाले डॉक्टर मिलकर वैसे दांत नहीं बना सकते जैसे अल्लाह बनाते हैं। तो इंसान का जिस्म अल्लाह की कुदरतों की निशानी है, यह अल्लाह की अमानत है और साथ में खतरनाक है। हम इसका उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे कि क़यामत के दिन जब हमारे हक में गवाही देने वाला बने, न कि हमारे खिलाफ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह जुमे की नमाज के बाद मैं फिर बैठूंगा। आप में से जिनको मौका होगा वो तशरीफ रखें और मुख्तलिफ मौज़ूआत और क्या निकाह हाँ तो जुमे के बाद एक निकाह भी पढ़ना है और भी चंद दूसरी मुंतशिर बातें होंगी। थोड़ी सी दुआ करते हैं।